औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान हमारी चल रही है 5वां रुकू और बात आज 2-3 दिनों से चल रही है सूद की। तो चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूद खाने वालों के लिए वईद सुनाई थी, सूद को छोड़ देने का हुक्म 2 दिन पहले चला और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि इत्तकुन्नार, आखिर में सूद खाने वाले के लिए फरमाया था कि इत्तकुन्नार उइद्दत लिल काफिरीन, सूद सिखाने से बचो, उस आग से बचो जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकार करने वालों के लिए तैयार कर रखी है। यानी सूद के हुक्म से इनकार करना, जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया उस हुक्म से इनकार करने वालों के लिए आग तैयार कर रखी है और उस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को जिक्र किया था जो अल्लाह तबारक व तआला के एक ऑर्डर पे छोड़ चुके सूद, और ना सिर्फ छोड़ चुके बल्कि आइंदा ना लेने का अहद किया उन्होंने, और पिछले की जो खा चुके हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश तलब की। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या, वो हो गए मुत्तकीन, वो हो गए परहेज़गार। यानी छोड़ देना, जब उन्होंने सूद को छोड़ दिया तो उसके बाद वो मुत्तकी हो गए, बच गए गुनाह से, परहेज़गार हो गए। तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या वादा किया, फरमाया कि सारे उन इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, वो लोग जो एकदम ऑर्डर आते ही उन्होंने सूद को छोड़ दिया और अल्लाह से फ़ौरन बख्शिश भी मांग ली, तो उनके लिए जन्नतुन अर्ज़ुहा समावाति वल अर्ज़, एक ऐसा बाग का इंतज़ाम किया गया है जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर, और मुत्तकीन के लिए है वो, यानी कि सूद छोड़ देने वाले के लिए। अच्छा, ये 2 चीज़ें तो सूद खाने वाले की वईद और सूद छोड़ देने वाले की खुशखबरी है। अब इससे बढ़ के जो सूद छोड़ने वाला है उससे आगे भी तो कोई कैटेगरी है, उससे आगे वाली कैटेगरी को अभी अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिक्र किया है, तो अभी आयत मेरे सामने है। वो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, वहाँ था लुट के खाना, हराम माल खा जाना। फिर दूसरा ऑर्डर आया था छोड़ देना, खा जाने वाले के लिए आग, छोड़ जाने वाले के लिए बाग जिसकी चौड़ाई आसमान ज़मीन के बराबर है। यहाँ उससे भी एक कदम आगे है, अगला स्टेप जिक्र हो रहा है, और वो स्टेप क्या है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, पोशीदा या एलानिया। ये पीछे बात हो चुकी है बहुत अच्छी डिटेल में कि बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हमें एलानिया अल्लाह की राह में खर्च करना होता है, और बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पोशीदा खर्च करना होता है। एक हदीस में है कि अल्लाह की राह में सरेआम दो। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन तुब्दु सदक़ात औ तुख़्फ़ूहु यानी इम्मा हिया, अगर तुम सदका छुपा के देते हो या अलानिया देते हो, दोनों सूरतों में तुम्हारे लिए अच्छे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात जो चली थी वो ये चली थी कि अलानिया देने में जो होता है रियाकारी मकसद ना हो। ये मकसद थोड़ी सी नीयत चेंज होनी चाहिए कि ये मकसद ना हो कि लोग मुझे बहुत मुत्तकी और परहेज़गार समझें और मैं अलानिया नेकी का काम कर रहा हूँ। जिस तरह के आजकल हमारा यहाँ फ़ोटो सेशन और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, और उसमें अगर हमारी नीयत ये हो कि अल्लाह के लोग हमें देख के वाह वाह करेंगे और हमारा नाम हो जाएगा, तो फिर उस सूरत में उन लोगों के साथ अल्लाह का ये वादा नहीं है। उन लोगों के साथ वादा है जिन्होंने अलानिया दिया, लोगों को जमा करके दिया, और नीयत ये रखी कि मेरे इस अमल से एक तहरीक पैदा हो लोगों में। जो लोग नेकी का, जो लोग सदका नहीं दे रहे हैं, पैसा जोड़ के रखते हैं और उनके पास है भी तो नहीं दे रहे हैं, या जिसके पास थोड़ा सा माल है तो वो समझता है कि मैं इतने छोटे से माल में से क्या दूँ, वो शर्मिंदा होकर झिझक रहा है, नहीं दे रहा है, तो उसकी हौसला अफजाई होगी आपके देने से। जब हम पब्लिक के सामने देते हैं तो उसकी हौसला अफजाई होती है, और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद किया है कि हौसला अफजाई के लिए अलानिया देना। या फिर पोशीदा दे कि एक हाथ को दे दूसरे को ख़बर ना हो, उसमें भी ठीक है कि बाद लोग बहुत सफ़ेद पोश होते हैं जिनको दूसरों के सामने दें तो उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है। उनको ऐसे पोशीदा दें छुपा के कि एक हाथ से दें और दूसरे को ख़बर ना हो। लेकिन जहाँ आपने लोगों में सदक़े खैरात की तहरीक पैदा करनी हो और सरेआम देना चाहते हैं, तो वहाँ इस तरह सरेआम दें कि बाकी लोग मुतासर होकर देना शुरू कर दें। हाँ, खजूर का आधा टुकड़ा दें या खा पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, इसको पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ मैं।
اور وہ خوبصورت اعلیٰ ترین چیز جو بہت پسند ہے آپ کو، وہ اللہ کی راہ میں حاصل جب تک اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے، جب تک نیکی کا اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نیکی نہ کریں، ہمارے پاس کوئی ہم بہت اعلیٰ ترین چیز نہیں دے سکتے تو ہم نیکی کریں ہی نہ۔ نیکی ضرور کریں۔ اعلیٰ ترین چیز مطلب یہ کہ مشکل وقت میں اگر آپ نے کسی کو 1 روپیہ دیا تو ہو سکتا ہے وہ بہت پسندیدہ ہو اور اللہ کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہو، اور آسان وقت میں کسی کو 1000 روپیہ دے دیا تو اس کی اتنی قدر نہ ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نیکیاں اور یہ اس کی کاؤنٹنگ اور اس کی اجر بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کم از کم جو اجر ہے ایک چیز کا، ایک نیکی کا 10 گنا، اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا الی آخر، زیادہ سے زیادہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حد نہیں رکھی کہ 700 گنا سے بھی بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اجر کو۔ اور وہ میں پیچھے ذکر کر چکی ہوں کہ کن وجوہات سے بڑھتا ہے۔ اگر ہم نے اب مشکل وقت میں دیا ہے تو وہ بھی اجر بڑھنے کا وجہ بنتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا موڈ ایسا ہے، کسی وقت رحمت کا بخشنے کا موڈ ہوتا ہے، اس وقت بھی 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر جس بندے کو دیا وہ انتہائی مشکل میں تھا تو اس کی بہت ضرورت تھی، اس کو دے دیا تو وہ بھی 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر اس کی عزت نفس کو مجروح کیا تو کیے بغیر دے دیا تو وہ بھی 700 گنا بڑھنے کے چانس ہوتے ہیں۔ اس میں الی آخر بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے کہ کہاں کتنی نیکیاں مل جائیں گی، لیکن یہاں صرف دینے کا حکم دیا ہے۔ جو سرائی و ذرائی، جو پوشیدہ خیرات کرے یا دکھا کے کرے، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ دکھاوے میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوے میں مقصد لوگوں میں نیکی کی تحریک ہونی چاہیے کہ انہیں آپ کو دیکھ کے کوئی اور بندہ بھی جو جھجک رہا ہے، جو نہیں آگے آ رہا ہے، شاید وہ بھی آگے آئے۔ اور ایک آدھا کھجور کا ٹکڑا آخری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، فرمایا صدقہ کھجور کا چوتھائی حصہ بھی صدقے میں آئے گا۔ اور کسی بندے کے پاس 100 روپیہ ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے ادھر لوگ لاکھوں روپے ڈونیٹ کر رہے ہیں اور میں 100 روپیہ لے کے جاؤں گا تو میری انسلٹ ہوگی۔ تو جب آپ دینے لگیں گے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور وہ اجر سے محروم نہیں رہے گا۔ اور دوسرا جس کے پاس جائے گا وہ 100 روپیہ، ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کے 100 روپے کی اتنی ویلیو ہو جتنی لاکھ روپے کی نہیں ہے، یہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے۔ فرمایا کہ وہ عافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر لیتے ہیں۔ اور پھر واللہ یحب المحسنین، ان لوگوں کا درجہ ہی کوئی اور ہے۔ سود کھانے والوں کے لیے اتقوا النار اعدت للکافرین کو آرڈر، سود چھوڑ دینا فوراً اللہ کے حکم کے مطابق، اور توبہ کر لینے والے کے لیے جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ اور یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے فرمایا خرچ کرنا 2 صورتوں میں، سرائی و ذرائی۔ اور تیسری کیٹیگری وہ لوگ جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اجر تیار کرا؟ اللہ نے ان کو یحب المحسنین، احسان کرنے والا قرار دیا ہے، اور احسان کرنے والے کو اللہ یحب، اللہ پسند کرتا ہے۔ کیا کمال ہے اس مخلوق کا، کیا کمال پہنچا ہے وہ بندہ جو احسان کرتا ہے اور جو اللہ کی پسندیدہ مخلوق میں شامل ہو گیا ہے۔ جہنم کا ذکر ہوا، جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے سود کھانے والوں کے لیے۔ جنت کا ذکر ہوا جس کی کوئی لمبائی چوڑائی کی حد نہیں ہے، سود چھوڑ دینے والے کے لیے۔ اور پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونے کا ذکر ہوا 3 کیٹیگری کے لیے، 2 کیٹیگری، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، خواہ وہ پوشیدہ کرے یا اعلانیہ کرے، اور لوگوں کو درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی جنت، کوئی جہنم، کوئی جگہ، کوئی فروٹ، کوئی باغ، کوئی سبزہ، کوئی نہریں، کوئی دودھ، کوئی شراب، کچھ چیز نہیں ڈسکس کی، اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر دیا۔ اس سے بڑی تو کوئی اور خوشخبری ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کے خاص ہو جائیں۔ ایک بندہ اگر کسی بڑے بندے کا وزیر خاص ہوتا ہے یا خاص سیکرٹری ہوتا ہے، اس کی اپنی شان ہوتی ہے۔ یہاں وہ ہستی خاص کر رہی ہے ہمیں جس کے کن کہنے پہ پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ وہ فرما رہا ہے کہ 3 لوگ میرے پسندیدہ لوگ ہیں، وہ 3 کہ جو خرچ کرنا پوشیدہ کرے یا اعلانیہ کرے، اور وہ جو لوگوں کو درگزر کر دے اور معاف کر دے۔ درگزر اور معاف کرنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔
درگزر کرنا، یہ اگنور کر دینا. بعض دفعہ کہ اگر آپ کسی کو بچانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی حق تلفی کر رہا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو اس کو اس وقت اگنور کر دیں. اور اس وقت اگنور کرنے کے بعد میں اس سے بالکل ہی ڈلانا چھوڑ دیں، تاکہ وہ گناہ کرتا ہی رہے. آپ سے زیادتی کر چکا ہے، کل دوسرے سے بھی کرے. کسی مناسب وقت پہ اس سے ریزن پوچھ کے، تو اگر جس مجبوری کے تحت اس نے وہ کیا ہے، جو برائی اس سے ہو گئی ہے، آپ کا حق کھا رہا تھا یا جو کر رہا تھا، تو آپ نے کسی مجبوری کے تحت اس نے یہ کیا ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیں اور اس کی مجبوری کا ازالہ کر دیں. اور ہمیشہ اس کو ٹارچر نہ کرتے رہیں، اس کو شرمندہ نہ کرتے رہیں کہ فلاں وقت میں دیکھ رہا تھا تو نے میرے حق میں یہ حق تلفی کر لی تھی اور اب تو بڑا نیک بن رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو درگزر کر دیں اور اس کو معاف کر دیں. اور دوسرا یہ کہ بہت حق تلفی سر عام کوئی کرتا ہے، ظالم ہے، وہ ہماری حق تلفی کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، لیکن جب اس کو اللہ کا خوف آ جائے اور وہ تائب ہو جائے اور وہ ہم سے معافی مانگ لے، اور معافی مانگنے کے بعد گنجائش نہیں رہتی کہ ہم اس کو لڑکائے رکھیں اور اذیت دیتے رہیں، اس طرح ہم ظالم ہو جائیں گے. کوشش کریں کہ اس کو معاف کر دیں. بڑا دل کر کے معاف کر دینا چاہیے. اور معاف کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے کہ یحب المحسن. معاف کرنا بہت بڑا احسان ہے. درگزر کرنا یعنی اگنور کر دینا، وہ بھی بہت بڑا احسان ہے. معاف کرنا بھی بہت بڑا احسان ہے. اللہ کی راہ میں غریبوں کو دینا بھی بہت بڑا احسان ہے، چھپا کے سفید پوش طبقے کو. اللہ کی راہ میں جہاں لوگوں میں تحریک نیکی کی پیدا کرنی ہو، اعلانیہ دینا بھی بہت بڑا ثواب ہے. یہ سارے کام احسان میں آ رہے ہیں. اور احسان کیا ہے؟ احسان کا میں نے پہلے مطلب بتایا. احسان کسی کام کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا دینا. کیونکہ یہ جو کام ہم کریں خوبصورتی کے ساتھ، یہ کام کیسے ہو سکتے ہیں کہ خیرات دیں، چھپا کے دیں، خیرات دیں، اعلانیہ دیں، اور پھر کسی کو درگزر کر دیں یا معاف کر دیں. یہ خوبصورتی کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو خوبصورتی کے ساتھ تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہو. دنیا کا دکھانے کے لیے، ہم اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے یہ کام نہ کر رہے ہوں، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو ان کاموں میں خوبصورتی اور احسان پیدا ہو جاتا ہے. اور حد درجہ پایہ تکمیل تک جب خوبصورتی پہنچ جاتی ہے، اس کو احسان کہا جاتا ہے. اور جب احسان کریں گے تو یہ تینوں کام احسان میں آئیں گے. تینوں کام میں احسان کریں گے، خوبصورتی سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، تو پھر ہمیں کیا ہوگا؟ ہم خاص ہو جائیں گے. کیسے خاص ہو جائیں گے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. ان لوگوں میں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ انہیں پچھلے کا غم ہوگا اور نہ اگلے کا خوف ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں کر دے. اور اپنے لیے بھی کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں. کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ رہیں. اپنے لیے، دوسروں کے لیے بچیں اور بچائیں. اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، تھینک یو سو مچ. بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں. لائک ڈس لائک ایز یو لائک. اللہ حافظ.